حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم تھے حضرت سفینہ۔ روم جو یورپ کا علاقہ ہے، جنگ کرتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ راستہ بھٹک گئے، ان کا لشکر کسی اور طرف چلا گیا، جنگل میں ہی بھٹک گئے حضرت سفینہ۔ آپ بھٹکتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں پر شیروں اور درندہ جانوروں کا کھوہ تھا۔ ایک شیر سامنے نظر آیا گھراتا ہوا۔ حضرت سفینہ نے یہاں بھی وہی وسیلہ اختیار کیا، وہی عزت کا معیار بنایا اور کہا کہ اے شیر، اے ابو الحارث، شیر کو ابو الحارث کہا جاتا ہے، اے ابو الحارث، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خادم ہوں، میں نے حضور کی خدمت کی ہے، اب میں اپنے لشکر سے بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، اگر تمہیں پتہ ہو میرے لشکر کا تو میری رہنمائی کرو۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، افسانہ اور کہانی نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شیر فوراً اس نے دم ہلاتے ہوئے اپنا رخ موڑا اور آگے آگے شیر چل رہا تھا، پیچھے پیچھے حضرت چل رہے تھے، حضرت سفینہ، اور جہاں تک لشکر تھا شیر نے وہاں پہنچا کر کے پھر وہاں سے واپس ہو گیا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ کے نبی کے نام سے جو عزت اور افتخار ہمیں حاصل ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی چیز میں وہ عزت نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں، آپ کے نام کے ساتھ عزت سے کوئی بہتر عزت نہیں، آپ کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں، آپ کے طرز زندگی سے بہتر کوئی طرز زندگی نہیں۔ حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سفر کرتے ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ معلوم ہوا کہ میرا دشمن، ہمارا فریق جو ہے دریا کے اس پار ہے، دریا بھی خطرناک۔ حضرت سعد بن عقبہ نام کے ساتھ بتا رہا ہوں، حضرت سعد بن عقبہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سامنے سمندر ہے، خطرناک دریا ہے، اس پار دشمن ہے، وہاں پہنچنا ہمیں، اور سب سے کہا، حضرت اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم لوگ دریا میں پاؤں رکھ دیں۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم انا نستعین بک ونتوکل علیک وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا پڑھ کر حضرت سعد بن عقبہ نے اپنا قدم، اپنا گھوڑا دریا میں ڈال